الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل قرآن ختم ہوا تو تقریباً 30 پارے جو ہمارے درمیان میں تھے اس کی تفسیر سمجھیے یا اس کا جو پیغام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کے درس میں ایک اہم موضوع سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ترجمے بہت ہیں، یہ ترجمے ہمارے پاس بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تمل، انگلش، ملیالم، کنڑا ہر زبان میں ترجمہ ہے۔ تو یہ ترجمے کا حکم کیا ہے، کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ اور ہمارے پاس سلفی علماء کے الحمدللہ کئی ترجمہ اور تفسیریں ہیں، اس کی خوبی کیا ہے؟ آج کل دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کا تفسیر ہونا ہے پہل یوٹیوب میں جا کے جس کی چاہے سن لیتا ہے، مرد پتہ نہیں کس کس کا سنتے ہیں، ہماری خواتین میں بھی دیکھتے ہیں انہیں اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ کون سے منہج کا ہے، کون تفسیر برابر کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے۔ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، سن لے رہے ہیں۔ ایک آدمی بردر ہے، سسٹر ہے، کیا ہے، مائک اچھا مل گیا، بس پردہ لگا لیے، منسپیس بن لیے، بس قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر ڈالے۔ ہمارے پاس یہ سب فتنہ ہو رہا ہے، تو اسی واسطے میں نے آج کے درس کے لیے اردو تراجم کے تفسیر کا مطالعہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے وہ عنوان ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر اتارا، کئی جگہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ۔ اسی طریقے سے کہا، کیا کہا، ھدی للناس، یا کیا کہا اس میں فرمایا کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو بیمار ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے، وہدی، اور یہ جو ہے قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے اتارا ہے، سورہ ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تاریکی میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو آپ نور دے سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آج امت میں دیکھتے ہیں اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ کہیں درس قرآن نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کے لوگ شاید درس قرآن دے لیتے مگر درس حدیث نہیں دیتے، وہ بھی درس قرآن کوسا دیتے، مولانا مودودی جو لکھ کر چلے گئے بس وہی، اس کے علاوہ تو وہ لوگ دوسرے تفسیر پڑھتے نہیں ہیں، ایسا مطلب ہے۔ الحمدللہ سلفی مساجد میں مطلب فجر بعد درس قرآن ہوتا ہے اور عشاء بعد درس حدیث ہوتا ہے۔ ہمارے خطباء، ائمہ، سارے علماء لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی اچھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے یہ مقامی علماء کی قدر کریں آپ۔ ہم تو ایک مہینے کے لیے آئے باہر سے پھر چلے جاتے ہیں، مگر جو لوگ مقامی علماء ہیں ان کا بھی مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے، اور ان سے جیسے حقوق، ان کے حقوق ادا کرتے ان سے علم حاصل کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے، مہینہ ہو گئے تو اماموں کو، علماء کو ہم تنخواہ دیتے تھے مگر ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور علماء اور جو ہے خطباء اور مقامی علماء کے بارے میں لوگ بدظن رہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں آتا، ایسا بہرحال علماء انسان ہوتے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ کو جو علم سیکھنا ہے مکمل طور پر ان سے علم سیکھنا چاہیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا، نبیوں کو مضبوط۔ ابھی جانتے ہیں آپ قرآن عربی میں ہے مگر اس سے پہلے جو کتابیں اتری وہ انہی کی زبان میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت اتری شاید وہ عبرانی زبان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر نبی کو بھیجا تو ہر نبی کو ان کی زبان سکھایا۔ اگر آپ کرناٹک میں ہیں تو کنڑی زبان سیکھ کر قرآن کا ترجمہ ہر برادران وطن تک پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ تمل ناڈو میں رہتے ہیں تو تمل ترجمہ پڑھ کے یہ ہدایت کے لیے بھٹکتی انسانیت کو جنت کا راستہ بتانا ان کے اوپر ضروری ہے۔ جو لوگ کنڑ اس میں رہتے ہیں، کیرلا میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ملیالی زبان میں پڑھ کر دعوت کا کام کریں۔ آج دیکھیں آپ
میں آپ کو بتاتا ہوں عیسائی لوگ، کرسچن لوگ کیسا کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 1991 کا زمانہ تھا، مجھے اپنڈکس کا آپریشن ہوا تھا اور اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، میں ویلور کے CMC ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا۔ اس وقت ہم دیکھتے تھے صبح سویرے جتنے نرس ہوتے صبح سویرے 4:30 بجے تیار ہو جاتے، اور اس کے بعد کیا کرتے پورے وارڈ میں لائٹ آن ہو جاتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ گاڑی آتی، وہ گاڑی میں کیا ہوتا، یہ جتنے مطلب مریض ہیں ان مریضوں کے ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ہوتا۔ ہدایت کی تڑپ جو کیسی ہے، ہم کرسچنوں کو دیکھتے کرسچینٹی بڑھ رہی ہے، چرچاں بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے انگریز تھا پورے چرچا بنا کے چلے گا، بات ویسی نہیں ہے، ہر چھوٹا سا قریہ مگر وہاں چرچ ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ دنیا میں تو کیا کرتے وہ لوگ، گاڑی لے کے آتے، وہ مریض سے پوچھتے کون سی زبان ہے آپ کو کرسچینٹی کا لٹر چاہیے، تمل ہے تمل، اردو ہے اردو۔ بلکہ ہم دیکھتے تھے جب کبھی ریلوے گیٹ پڑتا تھا، پہلے اوپر کا برج نہیں ہوتا تھا، وہ 3-4 منٹ میں وہ عیسائی خواتین جو بولتے نا سنیاسی، شادی نہیں کرتے نا، بس میں چڑھ کے پورے بس میں کن کن زبانوں میں آپ کو لٹریچر چاہیے پورا پہنچا کے ماشاءاللہ چلے جاتے ہیں۔ باطل پر رہ کر یہ لوگ اپنے باطل مذہب کو اتنا پہلاتے ہیں، قرآن کریم جیسے کتاب ہدایت رکھ کر ہم لوگوں کو ہدایت کا سامان نہیں کر سکے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کو ہم نے بھیجا، ان کی زبان سکھائی ہم نے، اور جس زبان وہ جانتے تھے اسی زبان میں ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے آسمانی کتابیں اتری ہیں۔ اور اب دیکھیں دنیا میں مختلف زبانوں کا پایا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تمہارے مختلف رنگوں کا ہونا۔ دیکھتے باپ سانولا ہے، ماں گوری ہے، بچے کالے پیدا ہوتے۔ اب دیکھتے دونوں گود رہتے، بچے کالے پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک ماں باپ سے ماشاءاللہ کیسے کیسے بچوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اب آدم کے بیٹے بیٹیوں میں جو تم رنگ دیکھتے ہو نا، رنگوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مظہر ہے یہ۔ اسی طریقے سے کہا السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ ہندوستان میں کتنی زبانیں آپ بتا سکتے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتے۔ جتنے لکھتے وہ اتنے ہیں، جو زبانیں بولتے وہ تو اللہ اکبر کتنے ہوں گے۔ اب بہار اسٹیٹ اتنا بڑا ہے، ہر اسٹیٹ میں ہر یہ قریب کی ایک زبان، اسی لیے آپ شمالی ہندوستان والوں کو دیکھتے انہوں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر لیتے۔ اب جہاں آپ چلے جائیے منگلور میں، وہاں چلے گئے تو کنڑا بھی ہے، وہاں گئے تو جو ہے ملیالم بھی ہے، وہاں کے لوگ تولو بولتے ہیں، تولو ایک زبان ہے وہی بولتے ہیں۔ لہذا زبانوں کا اختلاف بہت زیادہ ہے، لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری مادری زبان کیا ہے۔ ایک بات آپ کے درس میں آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ذرا اردو سکھاؤ، یہ آج کی بہت اہم ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان میں عربی زبان کے بعد دین کا سب سے زیادہ لٹریچر اردو زبان میں ہی موجود ہے۔ اگر ہماری نسلیں عربی اردو نہیں سیکھیں گی دین سے بیزار ہو جائیں گی۔ دیکھتے سمر کوٹ چلاتے اس میں 3 جو ہے میڈیم رکھتے، اردو انگلش تمل۔ بچے انگلش میں چلے جاتے، انگلش نہیں آتی اردو نہیں آتے، رومن انگلش میں لکھتے ہیں۔ اب ایسے آ کر جو ہے ایک سوال بھی کرے ہمارے پاس، میں قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھتا ہوں، ثواب ملتا کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب چونکہ سوال ایک آدمی کا تھا، جواب سب کو دیتا، یاد رکھو آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی عربی سیکھو، اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا رومن انگلش میں سیکھو، اللہم انا سیقول السفہاء لکھ کر ماشاءاللہ ہے۔ اللہ قرآن کو بہت آسان کر دیا۔ انہوں کیا بول رہے ہیں، میں ترجمہ میں رومن انگلش میں نہیں پڑھتا، میں کیا کرتا ہوں بسم اللہ بولے تو مطلب کیا ہے انگلش ترجمہ پڑھتا ہوں، بولے نہیں، انگلش ترجمہ پڑھنے سے آپ کو جو ہے ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کے الفاظ عربی ہیں، وہ عربی کو پڑھنا ہی افضل ہے، عربی سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہماری زبان جو ہے نا اردو زبان ہے، اردو زبان میں کئی تفسیریں اور ترجمے میں ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں مختلف تحریکیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہر ایک فاؤنڈر کیا کیا ترجمہ کر کے چلے گئے۔ بریلوی مسلک میں دیکھیں گے کیا نام ہے ان کا، احمد رضا خان، اس کا الگ ترجمہ ہے، مودودی صاحب نے بھی ترجمہ کیا، ترجمان القرآن الگ الگ ہے، قادیانیوں کا الگ ترجمہ ہے۔ شاید تبلیغ جماعت کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، انہوں قالی فضائل عمل پڑھتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں قرآن پڑھتے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک اشکال ہے، وہ اشکال کیا ہے دیکھ لیجیے کیا ہے۔ اصل میں انہوں بولتے قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، نہیں ہے، ایک ایسا اشکال ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے، ورنہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھتے ہیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن میں 4 قسم کی آیتیں ہیں، یہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہر ایک آدمی جانتا۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر علماء کے بغیر کسی سے پوچھوں میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب کیا، ماشاءاللہ سامنے والا بولتا، اللہ بولتا نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ کا مطلب کیا، زکوٰۃ دو۔ الرحمن علی العرش استویٰ، ہر ایک آدمی سمجھتا اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آدمی ہر ایک آدمی جانتا ہے، پڑھتے پڑھتے النار بول کے آتا، کیا مطلب، جہنم ہے، الجنہ جنت ہے، دیکھو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن میں اردو ترجمے جو آتے ہیں، تمام اردو ترجمے کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ عالم دین ہوتا اس سے پرکھ ہوتی ہے، کوسا ترجمہ صحیح کوسا غلط، انہیں پڑھ لے سکتا انہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، اگر کوسا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھنا شروع کرے تو آپ ٹھوکریں بھی لگ سکتی ہیں۔ لہٰذا سلفی مکتب فکر کے جو علماء ہیں نا، اہل حدیث علماء، ان کی تفسیروں کے نام بولتے ہیں، آپ ان تفسیروں کو اپنے گھر میں خرید کر رکھیے۔ آپ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان القرآن، ماشاءاللہ اتنا بہترین ترجمہ، اتنی بہترین تفسیر، وہ میں سمجھتا ہوں شاید 18 پارے تک ہی ہے، وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، مگر یہ چھپتی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملا تو اپنے گھروں میں خرید کر رکھو اسے۔ بہترین عالم دین ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے وہ۔ انہوں نے یہ پریمری ہائی اسکول کا جو نظم انہوں نے انڈیا والوں کو دیا، آج تک نظام تعلیم اسی کو فالو کر رہا ہے۔ کون تھے؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، جنہوں نے ابن تیمیہ ابن القیم کی جو ہے کتابوں سے شخصیت لوگوں کو واقف کرایا، مگر وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے ان کی مطلب قدر نہیں ہو، جیسے علماء کی قدر نہیں، ان کی قدر بھی نہیں ہوئی، اور وہ کانگریس میں گئے۔ آپ پوچھیں گے کانگریس پارٹی میں کیوں گئے، یہ بھی سن لیجیے جواب۔ کانگریس پارٹی میں کیوں گئے بولے تو اگر وہ نہیں جاتے تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ ہمیں سیاست کو گندی بول کے چھوڑ دلے تو نہیں ہوتا، اس میں داخل ہونا، اس کے اندر جو گندگیوں دور کرنا۔ اللہ اکبر، کیسے تھے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، بہترین عالم دین، پیدا ہوئے مکے میں، ان کے والد جو ہے انڈیا کو آ گئے۔ اللہ اکبر، عربی جانتے، اردو جانتے، فارسی جانتے، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا۔ ہمارے استاد حفیظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ بولتے تھے اردو کا ایک دور لے کر آئے اور اپنا اردو کا ایک دور لے کر چلے گئے۔ آپ ترجمہ پڑھے تو معلوم ہوتا ویسا ترجمہ اس کے بعد کسی اردو ٹرانسلیٹ میں نہیں ملے گا آپ کا، بہترین ترجمہ۔ اور خصوصاً سورہ یوسف کی تفسیر پڑھو، اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا بے اختیار زار و قطار روتے، اور جو ترجمہ رکھ کے پڑھتے اس پر بھی آپ کے آنسو گریں گے ماشاءاللہ۔ یہ ترجمہ ہے ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا۔ ہماری مطلب جماعت کے علماء میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بھی آپ جانتے، چونکہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں نا، اسی لیے ہم لوگوں کو جیسے ہندوستانی تاریخ جانتے ویسے اپنے اہل حدیث علماء کی خدمات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میں علماء سے بھی ایک بات کہوں گا، عوام کے سامنے جب بھی تقریر کرتے ہماری علماء کی خدمات کیا ہیں وہ بھی بولنا۔ کیسے تھے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم دیا، ایک طرف تو وہ قادیانیوں سے مناظرہ کرتے تھے، دوسری طرف ماشاءاللہ کرسچنوں سے مناظرہ کرتے تھے، ان کا نام تھا مناظر اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی بہترین صلاحیت دی، ایک طرف قادیانیت کو کچلا، دوسری طرف جو ہے نصارہ سے مقابلہ کیا، اور جا کر بولے قادیانی سے، اے قادیان مرزا غلام احمد قادیانی، اگر میں حق پر ہوں تو میں لمبا جیوں گا، اگر تم حق پر ہو تو تم لمبا جیو گے۔ چنانچہ مرزا کیا ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ صحیح عالم تھے نا، سلفی عالم دین تھے، انہیں لیٹرن میں جا کے لوز موشن ہو کے مر گیا، انہیں جھوٹا نبی، مگر ماشاءاللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے 40 سال بعد تک ماشاءاللہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ زندہ رہے۔ ان کی بھی ہے ترجمہ اور تفسیر، تفسیر ثنائی، کیا ہے تفسیر ثنائی، یہ بھی ملتی ہے ترجمہ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلک کے ترجمے میں ہمارے پاس جو ہے نا احسن البیان ہے، یہاں وہ احسن البیان ہے ماشاءاللہ، یہ ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ کرنے والے کون؟ یہ ترجمہ کرنے والے ہیں محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ، اور تفسیر لکھنے والے کون؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نہ کوئی کتاب بھیجتے، وہ کتاب پڑھ سکتے کیا بالکل بولتے بیچ کا صفحہ بھیجتے، کیا کرنا کتاب کا شروع کا صفحہ بھیجنا، اور کتاب کے آتھر مصنف کون ہیں، ترجمہ کرنے والے کون ہیں وہ دیکھنا۔
مدینہ میں ایک شخصیت تھی، وانمباڑی کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا دکتور عبد الرحیم حفظہ اللہ۔ 50 سال تک مدینہ میں رہے، ماشاءاللہ دنیا کی 11 زبانیں جانتے تھے۔ وہ بولتے ہیں یہ صلاح الدین یوسف رحم اللہ کا جو حاشیہ ہے نا، جب یہ پرنٹ کے لیے آیا ماشاءاللہ اس کے اندر کئی غلطیاں تھیں، الحمدللہ اس کو صحیح کر کے احادیث کا اضافہ کر کے چھاپا گیا، اور سعودی عرب کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، قرآن کی تعلیم میں، تفسیر کو پورے دنیا میں پھیلانے میں، حدیثوں کو پھیلانے میں، عقیدہ سکھانے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب سے مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ جس سے میں فارغ ہوں، وہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ ماشاءاللہ دعوت کا جو کام کر رہے ہیں دوسرے جامعات سے فارغ ہونے والے کام نہیں کرتے۔ آپ جائیے ایئرپورٹ پہ، آپ کو جو ہے قرآن دیتے، فری دیتے، لاکھوں قرآن، رمضان میں ہو یا حج کے موقع پر ہو، ہر ایک آدمی کو اپنا قرآن پرنٹنگ پریس جا کر دیکھو ماشاءاللہ کیسا بنائے وہ، اس کا نام ایسا ہے، عربی میں مجمع الملک فہد لطباعت المصحف شریف، جامعہ اسلامیہ کے پیچھے ہیں وہ، دکتور عبد الرحیم رحمہ اللہ وہیں کام کرتے تھے۔ الحمدللہ ہر آدمی باوضو رہتا، وہ صرف قرآن پرنٹنگ پریس میں 2000 لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کا ترجمہ اب تک 40-5 زبانوں میں زیادہ ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اب چھپتا کیسے؟ یہ کتاب میرے پاس لاگو چلیے PDF میں پیرنٹ کو بھیجا، ویسا نہیں ہوتا، ترجمہ آیا اس کے پیچھے علماء کام کرتے، حرف دیکھتے، ترجمہ صحیح ہے کیا غلط ہے کیا، پورا دیکھتے ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس اس وقت تمل ناڈو سے ایک ترجمہ کرنے کے لیے آیا، تو میں اور میرے دوست کو جو ہے وہ ترجمہ دیا گیا، تو ہم نے پورے قرآن کا ترجمہ دیکھا، جگہ جگہ ترجمے کی غلطیاں تھیں، تو اس لیے قرآن پرنٹنگ پریس نے معذرت کر لیا کہ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے شائع نہیں ہوگا۔ تو یہ احسن البیان لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ اگر آپ اردو زبان میں کتابیں خریدنا چاہتے تو بہترین عالم دین، 50 زیادہ کتابیں، ان کے نام کیا ہے ان کا؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ترجمہ نکلے والے محمد جونا گڑھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ترجموں میں ایک ترجمہ ہے، شاید ہمارے پاس ہے نہیں، وہ تیسیر الرحمن لقمان سلفی کا ہے۔ یہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے جو ہے شاگرد ہیں، ماشاءاللہ ترجمہ بھی اچھا ہے، تفسیر بھی اچھی ہے۔ اب شاید قریب میں ایک ترجمہ چھپا ہے، آسان ترجمہ قرآن، ایسا ہے آسان ترجمہ قرآن، وہ شاید ثناء اللہ مدنی کا ہے، وہ دارالہدیٰ ہے، چھپا اڑپی سے، مگر جب وہ ترجمہ دیکھا گیا تو ایسے لگتا ہے کہ علماء نے اس کو دقت سے دیکھا نہیں، جگہ جگہ غلطیاں ہیں، لہٰذا ترجمہ اگر ہمیں پڑھنا ہے تو یہ آپ کو نام بتایا۔ پھر اور ایک نام بتاتا ہوں، ترجمان القرآن، تفسیر ثنائی، احسن البیان، تیسیر الرحمن، یہ ترجمے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آپ پوچھیں گے یہ چارج کیوں پڑھنا، دوسرے کیوں نہیں پڑھنا، اس کی وجہ سن لیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان ترجموں میں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ترجمہ صحیح ہے۔ دوسری بات دیکھو، سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ترجمے کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے، جہاں اللہ کی صفات آتی ہے وہاں صحیح ترجمہ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھو، آپ لوگ سمجھ میں آ رہا نہیں ادھر سے کیسا ہے؟ مثال کے طور پر ایسے کہا ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ، ترجمہ ایسے کرنا۔ آپ دوسرے ترجمہ میں جا کے دیکھو، ید اللہ کا ترجمہ ہوا کر کے ہے اللہ کی قدرت، ہاتھ میں قدرت میں فرق ہوتا ہے، لہذا اگر ہاتھ کا آپ ترجمہ کرتے قدرت خود بخود آ جاتا اس میں، اگر آپ قدرت کا ترجمہ کریں تو ہاتھ نہیں آتا، لہذا جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں جو ہے اس بارے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک، ترجمہ کیا ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بعض لوگ ترجمہ ایسا کرتے جس کے قبضے میں، ہاتھ کا مطلب کیا کرتے؟ قبضہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ کے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کو دو آنکھیں، آنکھ، اگر بعض لوگ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ جو ہے اے اللہ کے نبی تم ہماری نگرانی میں ہو، آنکھ کا ترجمہ نگرانی سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں ان کا ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح دیکھو آپ، کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ کا معنی چہرے کا آتا ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ ذات سے کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ آیت کی تفسیر آیت سے آپ کو ملے گی، آیت کی تفسیر حدیث سے آپ کو ملے گی۔ آپ شروع سے ہمارا درس اگر سنے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا، ہم جگہ جگہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، ایک تو مودودی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، اور ایک ہے اس کا نام ہے تدبر قرآن، امین حسن اصلاحی لکھے ہیں وہ، مگر اس میں جا کر دیکھو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک دیکھو، کہیں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، حدیث نہیں ہے اس میں۔
لہٰذا آیت کی تفسیر آیت سے کرنا، آیت کی تفسیر احادیث سے کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہمیں قرآن کو صحابہ جیسے سمجھے ویسے سمجھنا چاہیے۔ اپنی عقل میں آیا نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے آپ ہمارے درس میں بار بار سنتے کیا ہم بتاتے، ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اللہ کی نبی نے کیا کیا، وہ قرآن پورا سمجھایا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تابعین سمجھایا، ماشاءاللہ سینہ بسینہ و علم کا الحمدللہ ہمارے تک پہنچائے۔ اگر ہم صحیح ترجمہ چاہتے ہیں، آیت کی تفسیر صحیح چاہتے ہیں، آیت کی تفسیر اگر ماشاءاللہ صحیح جو ہے صحابہ سے چاہتے ہیں، سلف کے روشنی میں چاہتے ہیں، ہم تمام کو الحمدللہ کیا کرنا پڑے گا، جو ہے سلفی تفاسیر پڑھنا پڑے گا۔ اور ہمارے سلفی تفسیر ہماری ایک چیز ہے، وہ کیا، ہمارے سلفی تفسیروں میں عقیدے کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ آپ کو بولتا ہوں میں، میلاد النبی بدعت ہے سنت ہے؟ بدعت ہے۔ یہ بدعتی علماء کیا کرتے ہیں معلوم، میلاد النبی منانا جائز ہے بول کر کے قرآن سے دلیل دیتا، یا قرآن بدعت کی کتاب ہے، یا قرآن بدعت کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ کئی جگہ ہیں، آپ دلیل دیتا ہوں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ وہ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نور بولا تو یہاں قرآن ہے، بریلوی بولتا نور والا بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے مطلب کیا سمجھ میں آ رہا، ہماری جو تفسیریں ہیں ہر طرح کے عقیدے سے پاک ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں موضوع من گھڑت اسرائیلی روایتوں سے بھی الحمدللہ ہماری تفسیریں پاک رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمہ جو ہوتا ہے، مطلب سلفی مکتب فکر کے علاوہ جو دیکھتے ہیں ترجمے کون سے ہیں، جیسے میں نے کہا ترجمے بھی بہت ہیں، تفسیریں بھی بہت ہیں، لکھنے والے بھی بہت ہیں۔ اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں، دیکھو سب سے پہلے ترجمے کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شاید ابھی مدینہ نہیں گیا تھا، تو وہ شاید حنفی مکتب فکر کے عالم دین تھے، ابو الحسن ندوی، لکھنؤ کے تھے۔ سعودی عرب نے شاید ان سے پوچھا کون سا قرآن ترجمہ چھاپوں میں، انہوں کیا کرے، حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی تھے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کی ترجمہ رکھ دے ڈالے۔ اب سعودی عرب والے کیا سمجھے، اتنے بڑے عالم دین بولیں ترجمہ شائع کرنا، وہ ترجمہ شائع کر والے، اللہ اکبر، ترجمہ شائع دیکھے ہوں گے بڑے تفسیر میں، ہری تفسیر ہے، بڑی ہے تختی میں، آپ لوگوں کے پاس ہے، گھروں میں رہے گی، وہ اتنی بڑی ہے، لا کے دیے، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ میں شرک، اس میں لکھ کر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے، اولیاء سے بھی مدد مانگے تو کیا بھی حرج نہیں ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں خود ایسی عقیدے کی غلطی آ گئی، سعودی عرب کے علماء کو بتایا گیا تو کیا معلوم ہوا، بولے عقیدہ ہی اصل ہے، اگر عقیدے میں گڑبڑا گیا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن پرنٹنگ پریس سے جتنے ترجمے چھپے، سعودی حکومت نے جلایا اسے۔ کیوں جلایا؟ عقیدے کی غلطی ہے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے ترجمے کی غلطیاں نہیں ہونا چاہیے، لغت کی غلطیاں بھی نہیں ہونا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں۔ اور علماء سے گزارش ہے، جب بھی آپ ترجمہ وغیرہ خطبے میں پڑھتے نا، لکھ لے گانا اسے۔ اب جیسے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کرنا۔ ہمارے اساتذہ کو ہم دیکھتے تھے 50 سال پڑھائے تو بھی ترجمہ دیکھ لے آتے۔ لہذا ترجمہ جو ہوتا نا کھیل نہیں ہوتا، اب جیسا انگریزی سے اردو کر ڈالے، اردو سے انگریزی کر ڈالے، وہ نہیں ہے یہ۔ اللہ کیا بولنا چاہتا وہ دیکھنا، ہمارے اسلاف کیا لکھے وہ دیکھنا، قرآن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، نبی سمجھے کیسے، صحابہ کیسے سمجھے، ان تمام باتوں میں ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی آپ دیکھیں، دوسرے ترجموں میں ہم دیکھتے ہیں صفات میں، جیسے میں نے کہا یدن کا معنی ہاتھ کا آتا ہے، یدن کا معنی قدرت کا نہیں کرنا۔ مثال طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، سورہ فجر میں ہے، بالوں ترجمہ ایسا کرتے تمہارا رب نہیں، تمہارے رب کا معاملہ آئے گا، حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ خود آئے گا، لہذا ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں اردو تفاسیر میں احادیث کی بھی کمی ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں سب ہوتی مگر حدیثیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو اردو ترجمے ہوتے ہیں اس میں عقل کے بل بوتے پر نعوذ باللہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے درس میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردو عربی زبان میں قرآن کو اتارا ہے۔ ہم عربی نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کا ترجمہ ہوتا، اس کو پڑھ سکتے آپ، مگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں قرآن کے ہر حرف کو پڑھا تو 10 نیکی جیسی ملتی، بس ترجمے میں ملتی ہے، نہیں ملتی۔ قرآن عربی پڑھنا سیکھنا،
آپ دادا بنے کی، نانا بنے کی، سسر بنے کی اور کیا کیا بنے کی، وہ سب نہیں. آپ کے بال کالے ہیں، سفید ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس مجلس سے نیت کر کے اٹھو کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ میں پورا قرآن پڑھوں گا. آپ عہد کیجئے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. خواتین کو بھی چاہیے 10 سورتیں یاد کر لے تو اس میں پوری سورت گزارا ہوتے ہیں. نانی بن گئے، کتا آتا سورہ ضحیٰ سے ناز تک عطا کریں. اپڈیٹ کتا ہوتا ہمارا موبائل نیو ورژن آتا. اللہ تعالیٰ قرآن کو اتنا آسان کر دیا. پلے اسٹور میں جاؤ، قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، نیچے MP3 ہے، انہوں قرآن پڑھتے رہتے، ہاتھ رکھو، خالی دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا. یہاں خواتین کی بڑی تعداد بھی ہے. ہماری اکثر خواتین قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایسا قرآن پڑھتے انہوں بلکہ قرآن غلط پڑھے تو اپنے بچوں کو غلط پڑھاتے ہیں. مثال انا اعطینا کل کوثر فصل، انا اعطینا ہے، انا اعطینا کہتے ہیں، انا ہے، حروف نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو اس طریقے سے آپ کی جو زبان ہے اس کا اثر آپ جو ہے مت ڈالیے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے خوب پڑھو ترجمہ، اور ترجمہ جو بولا میں جو صحیح ترجمے ہیں، صحیح تفسیر ہیں وہ پڑھنا. کوئی بھی یوٹیوب پر آیا، یہ آیا، وہ آیا. اور دیکھتے ہیں ہماری عورتیں بھی ذرا وہ پڑوسی ملک کی فرحت ہاشمی سے بھی زیادہ متاثر ہیں. وہ کون ہیں؟ اب کون کیسا خدمت کر رہا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن مجھے چونکہ یہاں بیٹھ کر جو ہے عوام کی صحیح رہنمائی کرنا ہے، اسی لیے میں پوری امانت داری سے بول رہا ہوں. فرحت ہاشمی اور ان کے شوہر شاید MBBS ڈاکٹر ہیں. وہ شروع میں کیا کرے، یہ شوہر بیوی کے اختلافات کو اچھے طریقے سے جو ہے بتائے انہوں، لڑے تو کیا کرنا، جڑے تو کیا کرنا. ہمارے پاس مشکل کیا ہوتی ہے، کون تو ایک آدمی ایک اچھا کام کرا تو ہمیں کیا سمجھتے انہوں قرآن بھی اچھا پڑھا رہے سمجھ جاتے ہیں. ہماری اکثر خواتین کو بہت سنتی ہیں مگر انہوں کیا غلط بولتے، کیا صحیح بات بولتے ہیں. ہمیں مگر علماء کے سامنے ہی بیٹھ کر یہ ہونا چاہیے. اس خاتون کو ہم دیکھتے ہیں وہی صحیح بخاری کی تشریح بھی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مردوں پر علم کو پھیلانے پر فرض کیا ہے. عورتوں کی ریکارڈنگ کرنا، ویڈیو اپلوڈ کرنا یہ امت کے لیے فتنے سے کم نہیں ہے. ہر ایک آدمی دیکھتے ہیں خواتین کو ذرا اچھا قرآن پڑھنا آ گیا، نوز پیس بن لے کو، چشمہ لگا لے کو قرآن پڑھنا جو ہے اپنا ایک انسٹاگرام میں پیج کھول لیے، فیس بک میں کھول لیا. نہیں ایسی بات. اور آپ لوگ نصیحت کرتے ہیں عورتوں کی آواز میں قرآن سننا ناجائز ہے، یہ فتنہ ہے. ہمارے مردوں میں دیکھتے کتنی آواز ہے. اگر کسی اچھی آواز کو نیچے کمنٹ میں لکھتے ہیں بہن آپ کی آواز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. اور ایک بات بھی ہے، یہ لڑکیوں کے جتنے مدرسے ہوتے ہیں نا، ان مدرسوں میں تلاوت کی آواز، نظم کی جو آواز ہوتی ہے وہ مردوں کو نہیں سنانا چاہیے. جب مثال کے طور پر لڑکیوں کا جلسہ ہوتا ہے تو اس وقت لڑکیوں کو بلا کے تلاوت کرانا، لڑکیوں کو بلا کے نظم پڑھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم الحمدللہ محمدیہ میں 10 سال خدمت کی ہے، ہم کو بھی لڑکیوں کا انجمن کا ذمہ دار بنایا گیا تو ہم طالبات کو بول دیتے نظم اور قرات ہونے کے بعد ہمیں بلاؤ. جا کے بیٹھتے، تقریرہ سنتے، کیا غلطیاں ہوتی ماشاءاللہ وہ یہ بول کر آ جاتے. بہرحال باتیں بہت ہیں اور اصلاحی پہلو بہت زیادہ ہیں. کہنا یہ ہے قرآن کے اردو ترجمے بہت ہیں اور الحمدللہ ہندوستان میں اگر آپ کوشش کریں ترجمے ایک سے ایک ہیں، لیکن جو صحیح ترجمے جو میں نے سلفی مکتب فکر کے آپ کے سامنے رکھے اسی پر غور کریں اور گمراہ فرقوں کے باطل افکار نظریات سے متاثر نہ ہو جائیں. اور ایک بات بھی ہے، اگر آپ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں کسی مدرسے میں جانا ضرور نہیں ہے. خواتین بھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں عمر آباد میں خود مثال دیتا ہوں، ہماری ایک نسبتی بہن ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کیا ہے دوسروں سے ترجمہ قرآن پڑھی. الحمدللہ دیکھتے ہیں گھر میں پورا عمر آباد ماشاءاللہ ان کے پاس پورا ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہے اگر کوئی عورت ترجمہ سیکھ لیتی ہے دوسروں کو پڑھا سکتی ہے. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آپ، آن لائن میں ہم پکانے کی پریکٹس کراتے، کیا کی پریکٹس کراتے، کیا آن لائن میں خواتین کو قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ اگر کوئی عورت ہے زوم کے ذریعے، گوگل میٹ کے ذریعے ماشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھا سکتی ہے. اگر ہماری عورتوں میں صحیح شعور آ جائے قرآن کیا ہے، صحیح تفسیر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے گود میں علم آئے گا تو ماشاءاللہ ان کے بچوں میں دین آئے گا. تو بہرحال اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے اردو ترجمے بہت ہیں اور ہر جو ہے ترجمے میں کیا ہوا ہے، ہر جماعت کے فاؤنڈر نے اپنی خاص فکر چھوڑی ہے. وہ فکر سے ہمیں بچنا چاہیے. کیسے آنا؟
قرآن کا صحیح ترجمہ ہونا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونا، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہونا، قرآن صحابہ کی روشنی میں سمجھنا، تب چل کر ماشاءاللہ ہم قرآن کتاب ہدایت ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ اس طرح کے ویڈیو آ گئے، طارق مسعود کو سن رہے ہیں، انجیل مرزا کو سن رہے ہیں، سن لے تو کیا ہوتا بولے تو آپ کا دل کب بدلے گا نہیں بول سکتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک بدعتی آ کے بولا میں تمہارے اوپر یہ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا بولے معلوم؟ نہیں پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ، اگر تم ایک آیت پڑھ کر چلے جاؤ گے مگر اس آیت کے بارے میں اگر میرے دل میں شک آ گیا تو کیا کروں میں؟ اللہ اکبر۔ اتنا جو ہے ہمارے اسلاف ڈرتے تھے، اور ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی بھی اپنے بچوں کو احناف کے مدارس میں داخل کرتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے واسطے۔ پرانا زمانہ تھا وہ، ماشاءاللہ اب سلفی مدارس میں حفظ کا نظام اچھا ہو گیا ہے۔ اگر آپ دوسرے مسلک کے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو اپنے بچوں کو تاکید کر کے بھیجیے۔ ہوتا کیا ہے، ماشاءاللہ بچہ سینے پر ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں 1 مہینے کے بعد نیچے ہاتھ بن رہا ہے، اور اسے سب سکھا دیتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذکی حفظہ اللہ، ماشاءاللہ ارشد بشیر عمری مدنی رحمہ اللہ جو ہے حفظہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ اپنے بھانجے کا واقعہ سناتے مجھے، وہ اپنے بہن کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ امریکہ میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں سلفی، بہن بھی سلفی، مگر کیا کرے ڈاکٹر ذکی حفظہ اللہ ہے نا، اپنے بھانجے کو ایک پاکستانی کے پاس بھیجا، پکا بدعتی۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، 1 مہینے میں وہ بھانجا بدعتی بن گیا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر ہمارے مدرسے میں اگر اس کا انتظام ہے تو الحمدللہ سر آنکھوں پر، اگر دوسرے مدارس میں ڈالتے تو اپنے بچوں کے عقیدے پر نظر رکھو، اپنے بچوں کی صحت پر نظر رکھو، ہمارا بچہ کام بگڑ رہا کیا ہو رہا مکمل طور پر نظر رکھو۔ اور ہمارے گھروں میں بھی قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، ابھی جا کر قرآن کا کوئی بھی ترجمہ گھر کے رہیے، اور ہر گھر میں جو عالم ہے نا انہیں بھی کیا کرنا، اپنے گھر میں ماشاءاللہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی پڑھانا بھی۔ دوسرے 1000 باتوں میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا ہو رہا، وہ ہو رہا، وہ آفر یہ آفر ہے، مگر ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن جیسے کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے اردو کے جو صحیح ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے سے ہمیں مکمل طور پر استفادہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے انگریزی ترجمے کے بارے میں، انگریزی ترجمہ کون سا اچھا ہے؟ بعض لوگ پتہ نہیں علی یوسفی کا کوئی ترجمہ وہ لے کر آ جاتے ہیں، نہیں، یاد رکھیے انگریزی میں صحیح سب سے ترجمہ ڈاکٹر محسن خان، تقی الدین ہلالی، ان دونوں کا ترجمہ سب سے صحیح ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ ہمارے پاس کناڈا میں اور جو ہے تمل میں ملیالم میں ترجمے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو دیکھتے اردو ترجمے میں کہاں غلطی رہتی کہ برابر وہ غلطی انہیں بھی دہراتا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ماشاءاللہ سعودی عرب سے جو ترجمے چھپے ہم دیکھتے ماشاءاللہ، ہمارا جو سلفی ترجمہ ہے نا محمد جوناگڑی کا، وہی ترجمہ تمل میں تو شائع کیا، وہی ترجمہ ملیالم میں تو شائع ہوا، وہی کناڈا میں تو شائع ہوا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں وحید الدین خان کی ایک شخصیت بھی ہے دلی میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نو مسلموں کو جا کے تذکیر القرآن بن کے ان کا ترجمہ دیتے ہیں۔ بعض اہل حدیثوں کو بھی میں نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلموں کو قرآن دینے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سن لیجئے، ہم بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا بولتے صحیح ہے، عادت نہیں بنانا۔ بسا اوقات اگر بغیر وضو کے اٹھا لے تو بھی کہیں سے چلتا، وضو کرنا افضل ہے۔ مسئلہ آتا ہے غیر مسلم کو ہدایت کے لیے قرآن دینے کا، الحمدللہ جتنے دعوتی سینٹر ہیں علماء کی نگرانی میں کام کر کتنا اچھا ہے، دیکھو ان کے لیے ترجمہ جو آتا اس میں آیت میں خالی ترجمہ رہتا وہ دے سکتے، مگر ترجمہ آیت لکھ کر ترجمہ رہتا نا وہ نہیں دینا اسے۔ لہٰذا ہم جب بھی رہیں حضر میں سفر میں رہیں، مثال کے طور پر غیر مسلم کی شادی ہے، کیا کرنا، اس سے جاگو ہار دل کو کیا تو بھی گفٹ دل کو تھالا نہیں مارنا، ہر ایک آدمی کو تک قرآن پہنچاؤ، یہ بہت اہم ہے۔ اگر انہیں کنڑا جانتا ہے شادی کے موقع پر اسے کنڑا قرآن دو، اگر سامنے والا تیلگو ہے تیلگو ترجمہ دو۔ ایسا کرنے سے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ہم جو ہے اس قرآن کتاب ہدایت کو اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سارے لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ ہدایت کے ذریعہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے قرآن جیسی نعمت کو برادران وطن تک پہنچانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ کل ایک روزہ مل گیا ہے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھے قرآن کو مکمل کر رہے ہیں
اور وہ چیز ہاتھ میں ہاتھ سے جانے نہ دیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ ہوگا تو اس میں فطرے کے بارے میں اور عید کے بارے میں جو ہے تعلیمات پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب